کرنے سے پہلے تلاوت قرآن پاک کروا جی کر سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہنا اور میری ناشکری مت کرنا. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. صدق اللہ العظیم. جی تمام پارٹیسپینٹس کا انٹروڈکشن ہو جائے. چیئرمین صاحب سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہباز علی کھوکھر PP 162 لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹس پہ منتخب ہوا. میں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا، میاں نواز شریف صاحب کا ایک ادنا سپاہی، اور انہوں نے مجھ پہ پیار کیا اور انہوں نے مجھے یہ ایک اضافی ذمہ داری دی چیئرمین شپ کی، تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور میں شکر گزار ہوں میڈم صاحبہ کا. اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ کا کہ آج ہماری پہلی بریفنگ ہے اور جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور ہمیں انہوں نے اعزاز بخشا. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں تمام اراکین پارلیمنٹ کا ممبر کا اور تمام جو میرے PND سے دوست آئے ہیں تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میری یہ گزارش ہے کہ فرداً تعارف ہو جائے اور اس کے بعد بریفنگ ہو جائے اور اس کے بعد کوئی سوال و جواب کا کوئی سلسلہ اگر کرنا چاہیں تو بسم اللہ. تو میں مریم صاحبہ سینئر وزیر صاحبہ کی اجازت کے ساتھ اس کو آگے چلانے کی اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. مریم اورنگزیب منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. مہوش سلطان ممبر پنجاب اسمبلی فرام ڈسٹرکٹ چکوال. پیر اشرف رسول ممبر صوبائی اسمبلی شیخوپورہ. اکبر حیات حراج MP خانہ وال سے. سر آئی ایم نبیل احمد اوان، آئی ایم چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ. سر میرا نام ڈاکٹر آصف ہے. سر میں سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ہوں. سر تعارف کرا دیں جی. رپورٹر پنجاب اسمبلی. SN چیمہ سر اسسٹنٹ سیکرٹری کمیٹیز پنجاب اسمبلی. امان وائن ڈپٹی سیکرٹری کمیٹیز. عامر لیاقت جٹھا ایڈیشنل سیکرٹری کمیٹیز. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلی بریفنگ ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کو ایز چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی یہ بریفنگ دیں. یہ میں اور میری ٹیم جس میں چیئرمین بورڈ نبیل اوان صاحب اور ڈاکٹر آصف سیکرٹری پلاننگ اس کی بریفنگ دیں گے. اور ہم بریفلی آج اس پریزنٹیشن میں آپ کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے فنکشنز، اس کا آرگینوگرام، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر اسکیمز کی کس طرح فارمولیشنز ہوتی ہیں اور ADP کی کیا فارمولیشن کا پروسیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اوور ویو بھی دیں گے آپ کو جو 24-25 کی ADP جو 842 بلین پہ تھی اور 843 ریوائزڈ بلین اس کی اس وقت کیش بیکڈ تاریخ کا سب سے بڑا پنجاب کا یہ ADP ہے. اس کا ہم آپ کو بجٹ کا اوور ویو دیں گے جو اس وقت کی صورتحال ہے. پھر جو سیکٹورل ایلوکیشنز ہیں اس 843 بلین کی اس کا ایک بریک ڈاؤن دیں گے، اور امپلیمنٹیشن آف ADP جو کرنٹ سٹیٹس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ADP بنا اور اس کے اندر کس طرح وہ بننے کے بعد اس کی چیف منسٹر صاحبہ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیول پر اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے جو ایک ریگولر پروسیس ہے، جس میں وہ اس کا جو میکنزم ہے اس کے بارے میں یہاں سیکرٹری پلاننگ اور چیئرمین بورڈ بتائیں گے. اور پھر تفصیلی ایک ہسٹورک پرسپیکٹو کہ آج تک
جتنے ADPs بنے اس کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسز ہے جو کرنٹ ADP کا اس وقت سٹیٹس ہے، تاکہ کمیٹی کو پتہ چل سکے کہ کس طرح پچھلے 8-9 مہینے میں انپریسیڈنٹڈ کام ہوا ہے. اور اس سے پہلے کہ بریفنگ سٹارٹ ہو، ہم نے ADP جب پنجاب کا بنایا جو کہ 843 بلین کا ہے، جون میں جب اس کو فائنل کیا تو اس میں ہم نے کلینزنگ آف ADP بھی کی، جس کے اندر تقریباً 3,500 جو اسکیمز تھیں جو پرانی 2013 آخری اسکیم شاید ڈاکٹر آصف 2008 سے تھی چل رہی، 2008 کی اسکیمز تھیں جو کہ بالکل پڑی تھیں، ریڈنڈنٹ تھیں، ان سے لے کر کرنٹ تک ہم نے ساری ADP کو کلینز کر کے 3,500 اسکیمز کو ہم نے کلینز کیا اور اس کو ADP سے نکالا جو بہت قریب تھیں کمپلیشن کے. ان کو فلی فنڈ کر کے ہم نے اس سال کمپلیٹ کرنے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک آپ بریفنگ لے لیں. اس کے بعد جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کی بھی اس میں تفصیل ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو مزید ہر ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ چاہیے تو اس کے لیے ایک اور نشست ہوگی. ابھی ہم آپ کو ایک پورا پلاننگ کا اوور ویو دے دیتے ہیں اور پھر جس طرح آپ رہنمائی کریں گے اس طرح ہم پھر آگے چلیں گے. جی ڈاکٹر آصف. تھینک یو میڈم. میڈم انشاءاللہ اگلے 15 سے 20 منٹ میں ایک اوور آل جیسے آپ نے بتایا ان چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. نیکسٹ سلائڈ پہ آئیے گا. سر اس آج کی بریفنگ میں سر ہم سب سے پہلے آپ کو پلاننگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں سر. اس کے بعد ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو ہے سر وہ، پھر سر فارمولیشن آف ADP ہماری کیسے ہوئی، اس کے اسٹیپس کیا ہیں، اپروول کا فورمز کون سے ہیں اور اس کا ابھی کا اسٹیٹس کیا ہے، امپلیمنٹیشن مانیٹرنگ جو بہت ایک اہم اسپیکٹ ہے کہ اسکیم ہم شروع کرتے ہیں اس کی مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے وہ کیسے، اور اینڈ پہ سر آپ کو جو اس کرنٹ گورنمنٹ کے فلیگ شپ انیشیٹیوز ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی ایک تفصیل دکھائیں گے. جی نیکسٹ آ جائیں. اس طرح ہمارے پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس کے مطابق ہمارے جو بہت میجر فنکشنز ہیں جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنانی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ آف پروونس. اس کے لیے ہم پنجاب گروتھ اسٹریٹجی بھی بناتے ہیں اور ڈفرینٹ ہماری اور بھی پالیسیز اس میں بنتی ہیں. پھر ہم نے سر پریپریشن امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ آف جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کا کرنا ہے سر. پھر ہم نے سر یہ اٹ ایکٹس ایز اے سیکریٹریٹ، اس کو PDWP جو ہماری پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے اس کا سیکریٹریٹ کے طور پہ اور ہماری اسکیموں کو اپروول کرتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن اور انٹرنیشنل جو فنڈنگ پارٹنرز ہیں جیسے ہمارا ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جائکا اور جتنے ادر ایجنسیز ان کے ساتھ کوآرڈینیشن جو گورنمنٹ آف پنجاب وہ PND کے تھرو کرتی ہے. ریسورس ایلوکیشن جو بھی ڈیولپمنٹ کا ہے وہ PND کرتا ہے اور ری اپروپریشن بھی ہمارے ہی فورم سے ہوتی ہے. اور جو وہ اسکیمیں جو 10 ارب سے بڑی ہیں ان کو اگر فیڈرل گورنمنٹ میں بھیجنا تو وہ یہ کلیئر کر کے PDWP آگے بھجواتا ہے. آگے آ جاتی سر. یہ PND بورڈ از ہیڈڈ بائی چیئرمین PND بورڈ، ان کے نیچے سیکٹری PND بورڈ اور اسی طرح ایک سیکٹری PND جو ہیں وہ ساؤتھ ڈپارٹمنٹ جو ساؤتھ پنجاب ان کے الگ ہیں. ان کے نیچے سر ایک ہمارے چیف اکانومسٹ ہوتے ہیں اور 10 ہمارے ممبرز ہیں. ممبرز کی تفصیل اگر دیکھیں تو ممبر ہمارے ایجوکیشن ہیں، ہیلتھ ہیں، لوکل گورنمنٹ، اربن ڈیولپمنٹ، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو روڈز اور بلڈنگس کو دیکھتے ہیں، ایگریکلچر ہے، سوشل ڈیولپمنٹ جس میں سوشل سیکٹر سارا سر آ جاتا ہے. اسی طرح انرجی ہے، گورننس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور واٹر ہے. تو ہمارے 10 ممبرز ہیں سر اور اس میں ایک ہمارے چیف اکانومسٹ ہیں. ان کے نیچے سر ایک پوری پھر چین ہے جس میں چیف کوآرڈینیشن ہمارے ہوتے ہیں، پھر چیف ہمارے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اسسٹنٹ چیف ہے، پلاننگ آفیسر ہے، پوری ایک ہائرارکی آتی ہے. جی آگے آ جائیں سر. ہمارے ایکسکیوز میں میڈم یہاں کوئی اپنا کوئی پولیٹیکل نہیں ہوتا ہے، ایک دو MPA اس میں ڈالنے چاہیے تھے اس بورڈ میں. جی یہ بورڈ جو ہے وہ ایک ایکسپرٹس کا بورڈ ہے اور ریلیونٹ سیکرٹریز آ کے بریفنگ دیتے ہیں اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے کیونکہ اگر اپنا کوئی اپنی اسکیم ہوگی تو اس کے اوپر ایک ہوگا. تو یہ ایک بالکل ایکسپرٹ پینل ہے. چیئرمین پلاننگ اس کو بورڈ جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر یہ فارمولیشنز ہیں جو کہ پلاننگ کے اپنے ایکسپرٹس کی ہوتی ہیں. سر PND بورڈ کے ساتھ سر بہت سارے اور ادارے بھی ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں سر 3 اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں بیورو آف اسٹیٹسٹکس پنجاب یہ سر لاہور میں بیسڈ ہے. اسی طرح سر ایجنسی فار بارانی ایریا ڈیولپمنٹ جس کو آباد سر کہتے ہیں یہ راولپنڈی میں بیسڈ ہے اور ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اس کا بھی ہیڈ آفس سر لاہور میں. یہ 3 ہمارے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں سر. اسی طرح 3 ہماری کمپنیز ہیں
جس میں سب سے امپورٹنٹ سر اربن سیکٹر پلاننگ اینڈ مینجمنٹ سروسز جس کو اربن یونٹ نارملی ہم کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہماری انجینئرنگ کنسلٹینسی سروسز آف پنجاب ہیں. یہ ایکولنٹ ٹو جس طرح ہمارا نیسپا کام کرتا ہے تو یہ ہماری اس طرح سے ایجنسی ایک. اور پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ دس از اگین اے کمپنی سر. یہ بہت سارے ہمارے اسکل کے انیشیٹو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک ہمارا سر پالیسی یونٹ ہے پنجاب ریسورس مینجمنٹ اینڈ پالیسی یونٹ. یہ سر ہمارے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں آفیشلز اینڈ آفیسرز ان کی ٹریننگ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب ان کو فنڈنگ دیتی ہے. ان کے لوکل ٹریننگز ہوتے ہیں. یہ ماسٹرز کرتے ہیں پی ایچ ڈی کرتے ہیں باہر بھی جاتے ہیں اور یہاں لوکل بھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے کے اس اپنی جو اکیڈیمک گروتھ اس میں سر کرتے ہیں وہ. اس طرح ہماری اٹانومس باڈیز ہیں پی آئی ٹی بھی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو سر عرفہ کریم ٹاور میں ہے اور پنجاب اکنامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ یہ ہمارا اکنامکس پہ ڈفرینٹ ریسرچ ان کے پاس مین پاور ہے جو ڈفرینٹ ایریاز پہ ریسرچ کرتے ہیں اور رپورٹس ہمیں دیتے ہیں. اسی طرح دو ہماری سر اتھارٹیز ہیں پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی اور ایک چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بہاولپور میں ہے. یہ بھی سارے ان کا ایک بہت بڑا ڈومین ہے. جیسا میڈم صاحبہ نے کہا ان کیس کبھی آپ چاہیں گے تو ہم اس کی آپ بہت ڈیٹیلڈ آپ کو ان کی پریزنٹیشن بھی دے دیں گے. ہماری سر فیلڈ فارمیشن پی این ڈی بورڈ کی اس طرح سے ہے کہ ہر ڈویژن میں کمشنر کے ساتھ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں جو ان کے لیول کی اسکیمیں اپروو ہونی ہے جو پروسیس ہونا مانیٹرنگ ہونا ہے. اور اسی طرح ہر ضلع میں ڈی سی کے ساتھ ایک ہمارا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے ساتھ ان کے ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ اس لیول کی ساری اسکیموں کو دیکھتے ہیں اور اپروول کرتے ہیں اور اس کو اسسٹ کرتے ہیں. جی نیکسٹ آ جائیں. یہ سر ہم اے ڈی پی بھی آتے ہیں جو کرنٹ ہمارے اس سال کی ہے. اس سال ہمارا سر جب اے ڈی پی کا جو ہمارا یہ بجٹ اپروو ہوا جو اسمبلی سے تو 842 ارب روپے کا تھا جو ابھی جس کی فگر 843 اگلی سائڈ میں 844 آئے گا. لیکن کیونکہ ہمارا ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ میں تھوڑی سی موومنٹ پیسوں کی ہوتی رہتی ہے تو اس لیے یہ فگر تھوڑا بہت چینج آتا رہتا ہے. لیکن ایٹ دا مومنٹ یہ 843 ارب روپے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے پنجاب کے لیے ہیں. ابھی تک دسمبر تک ہم پی این ڈی سے 533 ارب روپیہ ریلیز کر چکے ہیں. اس کے اگینسٹ 516 ارب فائنانس کر چکا ہے اور 495 ارب ہر محکمہ اپنے اسپینڈنگ لیول پہ جیسا کہ اگر ورکس میں دیکھیں تو ایکشن ان کے لیول پہ جا چکا ہے تاکہ وہ پیمنٹس کریں کانٹریکٹر کو اور کام کو آگے لے کے چلیں. یوٹیلائزیشن اگر فگرز میں دیکھیں تو 252 ارب روپیہ ابھی تک خرچ ہو چکا ہے. پرسنٹیج میں دیکھیں تو فائنانس نے جو ریلیز کی ہے وہ تقریباً اس کا 49% بنتا ہے. یہ دسمبر میں تھوڑا سا کیونکہ پروسیس سلو ہو گیا تھا. انشاءاللہ یہ 5 دسمبر تک جب ہمارا سسٹم اپ ڈیٹ ہوگا تو یہ یوٹیلائزیشن اور بہتر آ جائے گی. نیکسٹ آ جائیں. یہ سر گراف ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. پرمیشن سے سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ سر آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد سینئر منسٹر کی انسٹرکشن پہ ہم نے بڑے کھلے دل کے ساتھ جو سکیمز کو اپروو کرنے کی پاورز تھیں جو ڈیلیگیٹ کی ہوئی تھیں ہم نے لوور لیولز پہ ان کو ڈبل کیا ہے. پی این ڈی کی اور پی ڈی ڈبلیو پی کی کا اپنا اختیار 10 ارب روپے تک کی اسکیموں کو اپروو کرنا ہے. وہ وہی ہیں 10 کا 10 ہی ہے. لیکن ہم نے ڈپٹی کمشنر کمشنر اور ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ان سب کی پاور اور اتھارٹی کو ڈبل کر دیا ہے. یعنی سیکرٹری جو پہلے بہت سال سے 40 کروڑ تک کی اسکیم اپروو کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی اب وہ 80 کروڑ ہو گیا. تو میں کہا یہ بھی یعنی بڑے کھلے دل کے ساتھ ہم نے کیا ہے ورنہ عام طور پہ ہمارے سرکاری محکموں میں ایسی سوچ ہوتی نہیں ہے. گراف سر آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. سر یہ پچھلے 10 سالوں میں ایک ہم نے سر کمپیریزن بنایا ہے کہ پچھلے تمام 10 سالوں میں کتنے پیسے ایلوکیٹ ہوئے اے ڈی پی میں, اس میں ریلیز کتنے ہوئے اور یوٹیلائز کیسے ہوئے. اس میں سر جو آخری نیچے والا گراف ہے جو سبز رنگ کا ہے اگر اس پہ سر فوکس کریں تو یہ سر یوٹیلائزیشن بتا رہا ہے نومبر تک. دسمبر سر کیونکہ کل ختم ہوا ہے یہ اپڈیٹ نہیں ہوا, یہ 5 تک ہمارا اپڈیٹ ہوگا. اس میں سر اگر آپ گراف کو دیکھیں جی سر 30 نومبر تک تو اس میں سر یہ اگر سبز لائن کو فالو کریں تو سر یہ پرسنٹیج ہے کہ نومبر کے اینڈ تک ہر سال کتنا پیسہ استعمال ہوتا رہا. تو ابھی سر الحمدللہ دیکھیں کہ ہم سر 30% پہ کھڑے تھے نومبر کے اینڈ پہ. تو پچھلے 10 سالوں میں اگر کمپیریزن کریں تو 27 رہا ہے, 22 رہا ہے, 21, 22, 19, 5. تو میکسیمم یوٹیلائزیشن ہماری نومبر میں اس سال ہوا. تو 10 سال میں انشاءاللہ یہ جو جس طرح کا ٹرینڈ پچھلے سالوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہائیسٹ ہماری یوٹیلائزیشن رہی ہے اور اسی طرح انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گی. نیکسٹ آ جائیں. یہ سر ایک سیکٹورل ہمارا سیکٹرز کے نام کہاں گئے ہیں آگا صاحب؟ پاور پوائنٹ کا ورژن چینج ہو گیا ہے. آپ پوائنٹر کے ساتھ نا
बता दें। ये सर, ये उसमें कोई मसला आ गया सर? जी हाँ सर, ये सर इसमें सबसे बड़ा सेक्टर जो नीले रंग का नीचे नज़र आ रहा सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ये सर हमारे टोटल बजट का तकरीबन 29% बन रहा है, जिसका वॉल्यूम अगर देखें तो 247 बिलियन है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर हमारा रोड और बिल्डिंग्स का मेजर कंपोनेंट आता है और इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। उसके बाद अगर देखें तो सब्ज़ रंग का सर जो ऊपर है, ये सर हमारा है सोशल सेक्टर, ये 33% है और 281 सर इसका वॉल्यूम बनता है। इसी तरह सर ये जो पीला है, ये सर स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो सीएम इनिशिएटिव्स डिफरेंट हैं, जिसमें सर एसडीजीज़ का भी आता है। फिर उसके बाद सर ये जो रेड कलर का है, ये सर सर्विस सेक्टर है, ये तकरीबन 5% बनता है। और इसी तरह जो प्रोडक्शन सेंटर है, ये सर ऑरेंज है इस तरफ से जो नीले के साथ है, ये तकरीबन हमारा 13% बनता है टोटल वॉल्यूम का। तो ये सर प्रिंट में हमारा आ गया, यहाँ में भी कोई सिस्टम के वर्जन सर कुछ में क्या आ गया है। तो ये सर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्टर वाइज कि हमने ये 842 अरब को किस परसेंटेज के साथ डिफरेंट सेक्टर में एलोकेट किया हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाए। ये सर अब हम आते हैं कि हम एडीपी फार्मूलेशन कैसे करते हैं। हमने सर टाइमलाइन अभी जारी कर दी हुई है, दिसंबर के गुज़श्ता दिन ही भले हमने किए हैं। हम एडीपी की फार्मूलेशन की स्टेज पे आ चुके हैं। हम मिड ऑफ द ईयर शुरू कर देते होते हैं, महकमों को गाइडलाइंस जारी कर देते हैं कि आप अपने नेक्स्ट ईयर की एडीपी बनाना शुरू कर दें। इसमें सर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर अगर स्टेप्स देखें तो जनवरी में तमाम महकमों को कहा जाता है कि आप कंसल्टेटिव सेशन करें, तमाम स्टेक होल्डर को साथ बिठाएँ, एक्सपर्ट्स को साथ बिठाएँ और उसमें आप अपनी मुशावरत मुकम्मल कर लें। इसी तरह सर फर्स्ट जो ड्राफ्ट है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिड फरवरी तक हमारा एक सिस्टम है जिसको एसएमडीपी करते हैं, आगे आपको दिखाते भी हैं सर, उस पर अपना फर्स्ट ड्राफ्ट वो अपलोड कर दें। तो ये सर जो एडीपी फार्मूलेशन का प्रोसेस है जो जून में ख़त्म होना है असम्बली के अप्रूवल तक, ये तकरीबन 6 महीने पहले हम शुरू कर देते हैं ताकि महकमों को इतना सफिशेंट टाइम मिले कि वो सोचें, उस पर वर्किंग करें, आपस में मुशावरत करें, स्टेक होल्डर के साथ बैठें और वो प्रोजेक्ट्स लेके आएँ जो उनके सेक्टर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह सर इसका स्क्रूटनी उसकी होती है, हमारे जो मेंबर्स हैं मैंने आपको बताया 10, हर सेक्टर का अपना मेंबर है, वो सर उसको बड़ा डिटेल से देखता है कि पिछले जो प्रोजेक्ट्स उनके साथ लिंकेजेस कैसे हैं, ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ लिंकेजेस कहते हैं और कैसे उनको लेके चलना है। फिर सर इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स होती हैं जिसमें सीनियर मिनिस्टर साहब और चेयरमैन साहब उसको मीटिंग्स लेते हैं और फिर फाइनली वो जो है ना सर ड्राफ्ट वो सीएम साहबा के पास प्रेजेंट होके और फाइनेंस में एंड में तक चला जाएगा। टाइम लाइन्स को ज़रा क्लिक कीजिएगा ऊपर। ये सर इसी सारी बात को अगर देखें तो सर सर्कुलेशन हमने कर दी हुई है। अब महकमे सर अपनी नोटिफाई करेंगे एडीपी फार्मूलेशन टीम्स जो उनके स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरीज हेड करते हैं, उसको बनाना शुरू कर देंगे। फिर सर ये उनका इंटरनल उनको हम गाइडलाइन जारी करते हैं कि आप एविडेंस बेस्ड नीड असेसमेंट के मुताबिक अपनी चीज़ों को लेके चलें, प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। डिफरेंट टाइम लाइन्स जनवरी तक ये करेंगे, 31 जनवरी तक अपना कॉन्सेप्ट नोट्स बनाएंगे, 17 फरवरी तक उसको अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट आ जाएँ। उसकी सर स्क्रूटनी हमारे पास हो जाएगी। ये सर वो जो हम सर्कुलेट कर चुके हैं। मार्च तक सर ये मीटिंग्स हो जाएंगी, फिर अप्रैल में सर ये सबमिशन का फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, फिर ब्रीफिंग शुरू हो जाएंगी हमारे अपने और फाइनली सर ये फाइनेंस कैबिनेट और असेंबली में आ जाएगा। वापस आ जाएं, नहीं उस एरो से वापस आएँ, आगे चलें, वो नीचे एरो को करें क्लिक, आगे आ जाएं। ये सर वही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इसमें अहम चीज़ सर ये है कि हम क्योंकि 3 सालों के उसको रखते हैं सामने विजन को कि हर महकमा अपने 3 साल की एलोकेशंस, उसकी स्पेंडिंग का जो मीडियम टर्म फाइनेंशियल उसका डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है उसके मुताबिक हमें देते हैं। और इसमें सर बाकी मैं चीज़ें बता चुका हूँ, ये एक सर नया इसमें पॉइंट सर। नेक्स्ट आ जाएँ सर। ये जो अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि हमारी डिफरेंट फोरम्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है जो डीसी उसको चेयर करता है। इनकी सर पहली अप्रूवल जो इख्तियारात थे वो 50 मिलियन थे, अभी कैबिनेट ने इसको 7 जुलाई की मीटिंग में उसमें करवा के हमने सर इसको 100 मिलियन कर दिया हुआ है। अब वो 10 करोड़ तक की स्कीम डीसी खुद अपने ज़िले में कर सकता है। इसी तरह सर जो कमिश्नर साहब हैं पहले वो 200 मिलियन तक करते थे, अभी हमने कैबिनेट से अप्रूव करवा के उसको 400 कर दिया है। जो सेक्रेटरीज़ हैं वो पहले 400 तक करते थे, अभी उनका सर हो गया है डबल 800। हमारा अपना PWP का जो P&D करता है वो 10 अरब तक स्कीमें अप्रूव कर सकता है। अगला सर फेडरल गवर्नमेंट का है, CWP अपनी स्कीमें 7.5 अरब तक कर सकता है जो फेडरल की उसकी हैं।
اور اس سے اوپر والی ساری سر وہ ایکنک پہ جاتی ہیں پھر. تو یہ سر ہمارا اپروول کے ڈفرینٹ فورم اور ان کی ڈیلیگیشن ہے. آگے آ جائیں. یہ سر امپلیمنٹیشن کا کوئکلی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سر یہ اپروول بجٹ کے ساتھ جیسی ہوتا ہے تو ہم اس کے سر امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. پی این ڈی اس میں فنڈس کو ریلیز کرتا ہے اور سر اس میں جو اپروول کا پروسیس بھی شروع ہو جاتا ہے. اس سال سر ہم نے جیسے ہی بجٹ ہمارا اپروو ہوا تو ہم نے تمام اسکیموں کو وداؤٹ اینی ریکویسٹ فرام دا ڈپارٹمنٹ ہم نے 400 ملین تک ان کو ریلیز کر دیا. یعنی یہ بھی سر ایک انپریسیڈنٹڈ تھا. ادروائز ہمارے محکمے میں ہوتا ایسے ہے کہ محکمے ہم سے مانگتے ہیں کہ پیسے دیں ہمیں اور ہم ان کو ریلیز کرتے ہیں. ہم نے 1 جولائی کو 400 ملین تک, اس میں سے بہت ساری کی ٹوٹل ریلیز ہو گئی اور کچھ کی ہم نے 400 ملین تک خود ہی کر دیا کہ کہنے سے پہلے, تاکہ کام سلو نہ ہو, کام چلتا رہے. پھر ہم نے سر ٹائم لائنز دیتے ہیں کہ اپروول ہو جانی چاہیے. ڈی سی اور کمشنر کے لیول پہ ہم نے کہا کہ آپ 31 جولائی تک اپنی اسکیمیں اپروو کر دیں, سیکٹریز 15 اگست تک, اور ہمارے جو پروونشل لیول کا وہ 31 اگست تک. اس میں کچھ سر پینڈنگ ہیں, وہ آپ کو پورٹل میں ہم بتا بھی دیں گے, لیکن ان میں کچھ ایسے ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ یا تو ہم ہمارا مڈ یہ ریویو آ رہا ہے نیکسٹ ویک سے, اس ہفتے میں یا تو اپروو ہو جائیں گی یا ہم سمری انیشیٹ کر کے اس کو کیبنٹ سے اپروو کر کے ڈراپ کر دیں گے, تو ہمارا یہ ٹوٹل کمپلیٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس میں نگران حکومتوں کے دور میں کچھ اسکیموں پہ کام ہوا, کسی پہ 50% ہو چکا, کسی کے ورک آرڈر بھی جاری ہوئے, تو اس پہ بھی آپ نے ذرا تھوڑا سا مجھے بریف کر دینا ہے, یا اس پہ دیکھ لیں کہ ٹھیکیداروں نے کام بھی کیے ہوئے ہیں اور کافی ٹھیکیداروں کو پیمنٹ بھی نہیں مل رہی, ابھی تک نہیں ملی, تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا, آپ اس کو بھی ذرا دیکھنا ہے. یا آپ کے علم میں تو شاید ڈیفینیٹ ہوگا کہ آپ کے پاس اس طرح کے کئی کیس آئے ہوں گے. وہ چیئرمین صاحب آپ اگر کوئی پرٹیکولر کیس ہے تو وہ بھی دے دیں, وہ دیکھ لیں گے, اور کوئی لسٹ ہے تو وہ بھی شیئر کر لیں. جی میں کروں. سر یہ کیس ٹو کیس بیس پہ ہم نے دیکھا تھا, اور ہو سکتا ہے کہیں کوئی یعنی کوئی بھول چوک ہوئی ہو. جنرل پالیسی یہ تھی کہ جن اسکیموں پہ تو کام ہو رہا تھا ان سب کو ہم نے ٹیک اپ کیا تھا, اور جن پہ کام نہیں ہوا تھا اس پہ ہم نے گورنمنٹ سے انسٹرکشن لی تھی کہ جی کہ یہ کیئر ٹیکر نے بجٹ میں ڈالی ہوئی تھی, تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے. ابھی ڈیفینیٹ جس پہ کام ہوا ہی نہیں اس پہ تو کچھ نہیں ہے, تو جس پہ کام ہو چکا ہے اس کو آپ وہ سر اگر کوئی اسکیم اس طرح کی ہے آپ کے نوٹس میں یا نظر میں تو آپ بتائیں. ہم نے یہ اسکیم بائی اسکیم میرا نوٹیفیکیشن ہوا تو اس طرح مختلف ایم پی صاحبان نے اور مختلف لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, تو میں وہ آپ کے دفتر سے بھی سر ہم لے لیں گے جی, آپ بھی کائنڈلی ہمیں کنوے کروا دیں سر. جی ہاں جی. سر ہم نے ہر ویک میں 3 PWP میٹنگ کی سر. دسمبر تک ہماری 56 میٹنگ سر اس میں ہوئیں, جس میں یہ سارے پروجیکٹ جو ہے نا سر اپروو ہوئے. جی ہاں سر, ہم نے 6 مہینے میں 56 کی سر. آج ہماری 57 تھی سر. جی ہاں, ایک سر اور بڑا اہم تھا وہ سر, بلکہ آپ کے لیے زیادہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. ایک سر سسٹم یہ تھا کہ جب بھی نئی اسکیم اپروو ہوتی ہے پی این ڈی سر ریلیز کرتا ہے. پی این ڈی ریلیز کرنے کے بعد فائنانس میں جاتا ہے. فائنانس اس کو ریلیز کرنے کے بعد کنسرنڈ محکمے کو بھیجتا ہے, جیسے کہ محکمہ ہیلتھ ہے, وہاں جاتا ہے, وہاں سے ایک آرڈر کاپی بنتی ہے. آرڈر کاپی بنتی ہے, وہ پھر واپس چلتی ہے, وہ پھر پی این ڈی میں آتی ہے, ادھر فائنانس میں جاتی ہے. فائنانس میں سیکٹری فائنانس کے بندے کے بھی اسٹیمپ لگتی ہے, پھر اس ہیلتھ کے محکمے کی بھی لگتی ہے, پھر وہ اے جی آفس میں جاتی ہے. تو یہ تقریباً 6-7 اسٹیپس اس میں چلتے تھے. اس سال ہم نے فائنانس کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام اسکیموں کے آرڈر کاپی کا پروسیجر ختم کر دیا ہے. اب صرف پی این ڈی سے ایک ریلیز جائے گی, ایک آرڈر جائے گا, اس میں تمام ہیڈز لکھے ہوں گے اور اسی پہ پیسے ریلیز ہو جائیں گے. تو یہ ایک انٹرونشن ہم نے شروع میں کی, اور الحمدللہ یہ یعنی تقریباً اگر اس کو دیکھا جائے تو 1 مہینہ سیو ہوتا ہے. اور اس کاغذ کو لے کے موسٹ آف دا ٹائم میڈم یہ جو ہمارے کانٹریکٹر کے لوگ وہ پھر رہے ہوتے تھے دفتر سے دفتر کے, اس کو جو نا مکمل کروائیں. تو یہ ایک میجر انیشیٹو لیا گیا. سادہ الفاظ میں سر یہ ہوتا تھا کہ ایک سڑک ہے, اس پہ 100 ملین کی سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کو اب اس نے کہا جی ہمیں مزید جاری کریں, 600 ہو چکا ہے جاری, 100 ملین مزید جاری کریں. وہ خط آیا سر پی این ڈی میں. پی این ڈی میں ہم نے خط لکھا فائنانس کو کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ کے پیسے ہیں اس میں سے 100 ملین اس سڑک کے لیے ریلیز کر دیں. فائنانس میں سیکشن افسر ایک خط لکھتا تھا پھر واپس سی این ڈبلیو کو کہ اب اس کی آڈٹ کاپی بھیجو مجھے. سی این ڈبلیو سے سیکشن افسر پھر ایک آڈٹ کاپی بھیجتا تھا اپنی مور لگا کے, وہ پھر فائنانس میں جاتی تھی, پھر فائنانس سے وہ آڈٹ کاپی اور پیسے ریلیز ہوتے تھے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنے دفتر انوالوڈ ہیں
اور ریلیز میں جو باقی اس کے منفی اور دیگر خفیہ پہلو بھی ہیں وہ اس میں یہ 3-4 سٹیپس فالتو ایڈ ہوئے تھے، تو ہم نے وہ سٹیپس ختم کر دیے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم ایور. اب یہ نہیں، یہ جب ختم کرتے ہیں اس وقت بندہ سوچ میں پڑتا ہے کہ یہ تھے ہی کیوں، لیکن بس وہ تھے اور وہ روایتاً اور مزاجن چل رہے تھے. تو یہ ہم نے ایک بڑا میجر ریفارم کیا ہے جس کی وجہ سے ریلیز کے پروسیس کو ہم نے ایکسپیڈائٹ کیا ہے. نہیں یہ بہت اچھا ہے جی. یہ دیکھیں جتنا ہم اس کو شارٹ کریں گے، جتنا کریں گے تو کام سپیڈ سے ہو گئے ہیں. اگر ایکسپیڈائٹ ہوں گے، جتنا لمبا کرتے جائیں گے وہ کھینچتے جائیں گے اور وہ زیادہ ہو جائے. تو یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جی حکومت کو جی، اور آپ کے محکمے کو جی، اور سینئر مجسٹریٹ صاحبہ کو جی. بہت شکریہ. تھینک یو. نیکسٹ پہ آ جائیں جی. یہ سر ہمارا جو مانیٹرنگ اور ریویو کا ایک رجیم ہے، ایک بڑا کمپریہنسو، بڑا ڈیٹیلڈ ایک میکانزم ہے. یہ سر ہمارے 3 پورٹل ڈیفرنٹ چل رہے ہیں. ایک سر جو ایسے پروجیکٹس ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کی انیشیٹیوز ہیں ان پہ ایک بڑا ریگولر ریویو ہوتا ہے، بڑا ڈیٹیل سے اس میں چیزیں اپلوڈ کی جاتی ہیں محکموں کی طرف سے، اور اس میں پی این ڈی بھی اپنا انپٹ دیتا ہے اور ڈی جی ایم این ڈی بھی دیتا ہے. یہ سر ان کے ڈیش بورڈز ہیں، ہم آپ کو کھول کے کوئکلی دکھا بھی دیتے ہیں. ایک سر ہمارا ایس ایم ڈی پی پورٹل ہے. ہمارے تمام پروجیکٹ سر اب جو اسی پہ ہی آتے ہیں، پی سی 1 کاغذ کی شکل میں. پہلے اوپر والا جو آپ نے ایکسپلین کیا وہ کھول دیں پہلے. فرسٹ والا کھولیے گا. یہ جی چیف منسٹر کے جتنے انیشیٹیوز ہیں اے ڈی پی کے اندر، اس کا تمام ڈیٹا لائیو ڈیش بورڈ کے اندر، یہ ان کے آفس میں اسکرین بھی لگی ہوئی ہے، ہمارے اپنے آفسز میں لگی ہوئی ہے، موبائل فونز کے اوپر ہے کہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں کہ کون سا انیشیٹیو کس وقت کس اسٹیٹس میں موجود ہے. اور اس ابھی آپ اگر یہ اسکرین کھلے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا ایکٹیولی چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود بھی دیکھتی ہیں. پھر ان کی اپنی ایک ٹیم ہے سی ایم آفس کے اندر جو اس کے اوپر مانیٹرنگ انہوں نے رکھی ہوتی ہے اور ان کو بریفنگ دیتی ہے. پھر چیف منسٹر صاحبہ خود پی این ڈی بورڈ میں چیئر کرتی ہیں، تو وہ آتی ہیں اور وہ ریویو لیتی ہیں. میں ریویو لیتی ہوں، چیئرمین پلاننگ ریویو لیتے ہیں. تو 3 ٹیئر کے اوپر اس کی مانیٹرنگ جو ہے امپلیمنٹیشن کی وہ اس وقت جاری ہے، اور 3 فورمز کے اوپر. یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ چیف منسٹر کا ڈیش بورڈ ہے. تو یہ ٹوٹل اسکیمز کے ساتھ اگر آپ نیچے جائیں جی 79 ٹوٹل اسکیمز ہیں. اور آپ اگر انیشیٹیوز جن کو کہتے ہیں اسکیمز، ان کے اندر بے تحاشا ہیں. ٹوٹل کتنی اسکیمز ہیں ڈاکٹر آصف؟ 79 811 اسکیمز ہیں. اور آپ اب نیچے جائیں تو ہر اسکیم کا لائیو ڈیش بورڈ آپ کلک کریں گے کسی بھی کے اندر تو اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. تو یہ جو چیف منسٹر کے انیشیٹیوز ہیں یہ اس کی مانیٹرنگ کے لیے. پیچھے جائیں، دوسرے اسی بیک اسکرین پہ چلے جائیں. جی ڈاکٹر آصف. جی سر، یہ دوسرا ہمارا ریگولر پی این ڈی کا اپنا پورٹل ہے. اس پہ سر تمام پی سی 1 اپلوڈ ہوتے ہیں، اسی پہ اپروول ہوتے ہیں، سارا پروسیس آن لائن اسی پہ ہوتا ہے. یہ تمام محکمے اسی پہ. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے بھیجا تھا نہیں ملا، آیا نہیں، کسی دفتر میں فائل پڑی ہے کسی، یہ پورا چیز آٹومیٹ ہو کر آپ آن کریں. کھولیں، پی این ڈی سے آن لائن ریلیز ہے فائنانس کو کوئی بتا دیں. کھول دیں، کھولیں ذرا ایس ایم ڈی سی اے سے اگر کر لیں ہم کسی ڈیٹ پہ سر اس کو فار ایگزامپل 10 جنوری کو شروع کر دیتے ہیں سر. ٹھیک ہے، آپ چیف سیکرٹری کے لیے نوٹ بنا دیں، آج بات بھی کرنا میرا. جی ٹھیک سر، ٹھیک. یہ سر ہمارا جو اس میں ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام بھی آ رہا ہے، یہ ابھی فردر اس میں کھولتے ہیں. ہمارے فورن فنڈڈ پروجیکٹ بھی آ رہے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ جو پیکیجز آتے ہیں جیسے ڈسٹرکٹ کے ایس ڈی جیز ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی پیکیج آتا ہے تو اس کی بھی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. اب اس کو کھولیے اور اس میں اسٹارٹنگ فرام سبمیشن آف پی سی 1 اس کی اپروول کب ہوئی، اس کی پیسے کتنے ریلیز ہوئے، اس کی فزیکل پروگرس کیا ہے، اس کی فائنینشیل پروگرس کیا ہے، اس میں ایشوز کیا ہے، سب چیزیں اس پہ اس طرح سے آ رہی ہوتی ہیں. اور اسی میں سر ایک چیز ہے جو انشاءاللہ ابھی چیئرمین صاحب مجھے ڈائریکشن دے رہے تھے کہ ایک جو کمی رہ گئی تھی کہ یہ جو ابھی بھی ہم ریلیز کا کاغذ پی این ڈی سے نکلتا ہے فائنینس میں جاتا ہے اس کو بھی ہم آن لائن کر رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ اگلے کوئی ہفتہ 10 دن میں وہ بھی اسی سسٹم سے ہوگا. ہم کاغذ کو نہیں بھیجیں گے، یہیں سے آن لائن جائے گی ریکویسٹ فائنینس کو کہ آپ یہ پیسے ریلیز کر دیں، وہاں سے وہ ہو جایا کرے گا. تو جو آرڈر کاپی کا آپ کو بتایا یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ اس سے اور چیزیں بہت سمپل اور آسان ہو جائیں گی. یہ جو کاغذ لے کے آنا جانا اس میں وہ کافی ٹائم اور ریسورسز بچ جائیں گے ہمارے. یہ جی اسمارٹ مانیٹرنگ آف آل دا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جتنے اے ڈی پی اسکیمز اس وقت ہمارے پورٹ فولیو میں ہیں اس کی ایک ریگولر مانیٹرنگس، جس طرح ابھی سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے
کہ سبمیشن آف دا PC1 سے لے کر اس کا اسٹیٹس، فزیکل اس کی مانیٹرنگ، ریلیز، یوٹیلائزیشن، سب کچھ جو ہے اس پورٹل کے اوپر موجود ہے. اور یہ تمام ڈپارٹمنٹس اس کے ساتھ لنکڈ ہیں، وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اپنی فزیکل اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں. اور پھر چیف منسٹر صاحبہ اس کو بھی یہ بھی 3 ٹیئر پہ ہوتی ہے، چیئرمین پلاننگ کے میرے لیول پہ اور پھر چیف منسٹر کے لیول پہ. نیکسٹ کوئی فزیکل اگر کھول کے دکھا دیں کسی کا تو چیئرمین صاحب کو آئیڈیا ہو جائے گا. وہ جس میں تصویریں سی ایم پورٹل میں دیکھیں اس میں تصویریں اپلوڈ ہوئی کسی BHU والا دکھا دیں. کسان کارڈ دیکھتے ہیں BHU دیکھیں. کینسر ہاسپٹل کا بھی ویسے ہو، اس کا بھی ہے سر، کسان کارڈ کا بھی ہے. کینسر ہاسپٹل کا دکھا دیں، وہ ہلکے میں ہے چیئرمین صاحب کے، ہیلتھ میں، اسپیشلائزڈ ہیلتھ. ڈیٹیل میں ہے جی. انٹرنیٹ سر اس کی بات سمری کی نہیں ضرورت، سر ہم نے دینے جہاں سے بھی اٹھا کے دیں. میرا خیال ہے انٹرنیٹ سلو ہے آپ. چلیں جی، میرا خیال ہے نیٹ کی وجہ سے. ہاں جی، لیکن جی یہ سارا فزیکل اسٹیٹس جو ہے اس کا پکٹورل ویو کے اندر تمام اسٹیٹس جو ہے وہ اپ گریڈڈ ہوتا ہے. یہ آ گیا. یہ اب IDAP نے اپلوڈ کیا ہوگا سارا، تو وہ ہر چیز CM صاحبہ دیکھ سکتی ہیں کہ اچھا جی جی. تو یہ سب کچھ اس طرح جی ہر پروجیکٹ کا، ہر اسکیم کا یہ اسٹیٹس موجود ہے اس کے اوپر جی، سارا کچھ. نیکسٹ پیچھے چلے جائیں جی، مین پہ آ جائیں. پچھلی مانیٹرنگ سلائڈ پہ. فزیکل مانیٹرنگ بتائیں ڈاکٹر آصف، آگے بتائیں. سر ہمارا جیسے بتایا کہ ہمارے ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے ڈائریکٹریٹ جنرل آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن. یہ سر جتنی اسکیمیں ہیں ڈیورنگ ایگزیکیوشن جب وہ چل رہی ہوتی ہیں تو اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ کچھ اسکیمیں جو اگر امپورٹنٹ ہیں تو اس کی ویکلی، فورٹ نائٹلی، منتھلی، ادروائز یہ کوارٹر اس میں آفٹر 3 months رپورٹنگ کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، محکمے کو بتاتے ہیں اور اس طرح سے ان کے کریکٹیو میئرز لیے جاتے ہیں. جب اسکیم کمپلیٹ ہوتی ہے پھر اس کا PC4 بھی یہی ڈپارٹمنٹ ہمارا بناتا ہے، اٹیچ ڈپارٹمنٹ. اس میں ساری چیزیں ایویلویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ یہ سکسیزفل تھا یا یعنی اس کے سر نمبر دے کے 80، 70، 60 آبجیکٹیو اچیو ہوئے، کتنے پرسنٹیج ہوئے. گیو دا کریڈٹ ٹو چیئرمین پلاننگ فار دس. اس میں ایک جو چیز سٹارٹ ہوئی ہے جو فزیکل میں کہ جو رینڈم چیکس ہیں آف دا اسکیمس، کہ جو اس کے اندر ڈیمانڈس تھیں وہ مطلب پراپر تھیں، پھر وہ آبجیکٹیوز جو تھے اس پروجیکٹ کے وہ ریویو ہو کے، وہ مانیٹر ہو کے، ایویلیویٹ ہو کے کہ کیا وہ میٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. یہ چیئرمین پلاننگ نے اس میں فزیکل مانیٹرنگ جا کے فزیکلی سیٹس آف سرویز جاتے ہیں، مانیٹرنگ ٹیم جاتی ہے، وہ جا کے سائٹ وزٹ کرتی ہے، آرکائیو وزٹ کرتی ہے، سارا جو اکوپمنٹ ہے، اگر وہ ہیلتھ کی اسکیم ہے، اگر BHU کی اپ گریڈیشن ہے، تو وہ سب کچھ رینڈم چیکس اور فزیکل چیکس بھی اس کے اندر ہم نے انکلوڈ کیے. یہ جو رینڈم چیکنگ ہے، سروے ٹیمز بنا کے مانیٹرنگ، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے ٹریکنگ اس کی پوری پروجیکٹس کی، یہ بھی اس کے اندر ایک فیچر موجود ہے. پھر جو ٹریکنگ سکسیس کے ہم نے وہ جو آبجیکٹیوز رکھے تھے اس اسکیم کے، وہ میٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، وہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. پہلی دفعہ سر، پہلے بھی شاید کبھی ہوا ہو، ہم نے تھوڑا اس پہ فوکس کیا ہے کہ محکمے جو تجویز بنا کے لے کے آتے ہیں، ہم خود بھی سیکٹری رہے ہوئے ہیں محکموں کے، تو محکمہ اپنی ارجنسی میں، ایکسپیڈینسی میں اپنی سینئر منسٹر اور چیف منسٹر کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے PC1 بنا کے جمع کرا دیا ہے، تو وہ کاغذ آتا ہے دستخط کر کے جو فیڈ فارمیشن سے بن کے آیا، PND میں جمع کروا دیا.
ہم ایون ایٹ دی کاسٹ آف کبھی سینئر منسٹر صاحبہ چیف منسٹر آفس وہ کبھی ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ 25 دن سے PC1 آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو لیکن ہم اس کو PC1 کو ہم نے رینڈم چیکنگ بھی شروع کی ہے کہ محکمہ جو تجویز بنا کے بھیج رہا ہے وہ اس کی گراؤنڈ پہ کیا پوزیشن ہے. جس طرح BHUs تھے، RHCs تھے، 2,000-2,500 ہزار پوائنٹس تھے، ہم نے ان کی رینڈم چیکنگ کی. LDA مثلاً ایک دن آ گیا، اس نے کہا جی کہ کتنے بلین مانگتے تھے یہ اسپورٹس کمپلیکسز کے لیے، 5.5 ارب کہتے ہیں جی ہم اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں تو 5.5 ارب دے دیں تاکہ مکمل کر دیں. تو ہم نے سب جو یہ 12 اسپورٹس کمپلیکس تھے ہم نے 12 کے 12 پہ اپنی ٹیم بھیجی کہ جا کے دیکھو تو صحیح ادھر ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد جب اس کی رپورٹ بن کے آئی، وہ ٹیم نے جا کے موقع دیکھا، تو اس کے بعد LDA والے جب آئے ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو دے ایگریڈ کہ جی آپ ہمیں پہلے 4 بنانے دیں، باقی ہم بعد میں بناتے ہیں. تو یہ تھوڑی ڈیلیجنس کا لیول سر ہم نے PND میں ریز کیا ہے آن رینڈم بیسس کے محکمے جو تجاویز لاتے ہیں وہ ان کی موقع پہ کیا پوزیشن ہے اور ایگزیکٹ یعنی اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے تاکہ ہمارا پبلک ریسورس ویسٹ نہ ہو. آگے چلیں، واپس آ جائیں مین سلائڈ پہ آ جائیں، پیچھے چلے، مطلب مانیٹرنگ سے آگے چلے جائیں. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں. یہ سر آپ کو ایک لسٹ آف جو فلیگ شپ انیشیٹو آف دا گورنمنٹ ہیں وہ سر ہم آپ کو ایک کوئکلی دکھا دیتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ آئیے گا. یہ سر ہمارا ایک انوائرمنٹ، کلائمیٹ اور اسموگ لیس پنجاب کے نام سے ہم نے بہت سارے انیشیٹو لیے سر. یہ ہم نے ڈفرینٹ ہیڈنگس کے اندر اس کو انیشیٹوز کو لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ان کے جو فنڈنگ ہے وہ بھی لکھا ہے. تقریباً یہ پہلی دفعہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جو اسموگ کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ ملٹی سیکٹورل ہے، کراس سیکٹورل ہے، سب سیکٹرز اس میں انوالوڈ ہیں، ڈپارٹمنٹس اس میں انوالوڈ ہیں، تو پلاننگ کے اندر پہلی دفعہ اس کو ہاؤس کیا گیا ہے کہ پلاننگ وہ کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جہاں سے ظاہر ہے وہ پروجیکٹس بھی وہاں سے اپروو ہوتے ہیں، بنتے بھی ہیں، ہاؤس بھی ہیں، اور اس کی پھر پوری امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر اس بلاک کی ہوتی ہے، جس کو اسموگ لیس اینڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب کا بلاک ہے. اس کے اندر پھر ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، ڈفرینٹ اسکیمس ہیں، ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں. اور ابھی آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارا جو اسموگ لیس پنجاب کا ایک پلان اور ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب کا پہلی دفعہ پالیسی جو ہے کلائمیٹ چینج کی اور اسموگ کی وہ لانچ ہوئی ہے. پچھلے 8-9 ماہ میں اس پہ کام شروع ہوا اور وہ بھی اسی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہاؤسڈ ہے، اور ڈپارٹمنٹس جتنے ہیں جو کہ سیکٹورل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس میں تقریباً سر ٹوٹل ہمارا 94 ارب ہے ڈفرینٹ انیشیٹیوز میں جو اس کو کرتے ہیں. چیئرمین صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں منسٹر صاحبہ سے. آپ نے ذکر کیا اسموگ لیس پنجاب کی پالیسی کا، تو یہ کتنے سالوں پہ محیط ہوگی یہ پالیسی آپ کی؟ ہم نے تو جی 10 ایئر پلان بنایا ہے، لیکن کافی ایگزامپلز ہیں اراؤنڈ دا ریجن آلسو اینڈ چائنا میں، جیسے بیجنگ کی ابھی چیف منسٹر صاحبہ گئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے بڑی اگریسو میجرز کر کے 6-7 سال میں اس معاملے کو پہ قابو پایا ہے. لیکن کیونکہ پہلی دفعہ ایک کنسالیڈیٹڈ ہول آف گورنمنٹ ملٹی سیکٹورل کراس سیکٹورل ایک پلان ہے، تو ہم نے 10 ایئر پلان اس کا بنایا ہے. لیکن انشاءاللہ جتنا چیف منسٹر صاحبہ کا فوکس ہے اس کے اوپر اور جتنا گورنمنٹ کا اس وقت فوکس ہے تمام ڈپارٹمنٹس کا، تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. ابھی تو یہ اینول ایلوکیشن ہے 1 سال کی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلے اسموگ پہ ہم نے مینجمنٹ ضرور کی ہے 3 ماہ کی، جو کہ اکتوبر سے جنوری تک ہوتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ آن گراؤنڈ. اگر آپ لوگ کہیں گے کمیٹی تو اس کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ جو ہے آپ کو دے دوں گی، جس کے اندر ہر چیز کیسے 1 سال کے اندر کیا کیا اس کے اندر انیشیٹوز ہیں، کیا کیا انٹرونشنس ہیں، کون سے پروجیکٹس ہیں. ٹیکنالوجی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے اس کی ایک کمپلیٹ ریفارم ریسٹرکچرنگ، اس کی EPA فورس اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر مانیٹرز ہیں جو AQI مانیٹرز پہلی دفعہ پورے پنجاب کے اندر لگ رہے ہیں. 31 دسمبر تک لگ جائیں گے. 60 کا ٹوٹل ہدف ہے جو مارچ 31 تک لگ جائے گا. پہلے AQI مانیٹر ہی نہیں تھے، ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے جس سے یہ اس کا پورا ایک انفارم ڈیسیجن میکنگ ہو سکتی ہے. تو آپ جب بھی رکھیں ایک نشست تو میں آپ کو اس کے اوپر ایک کمپلیٹ بریفنگ جو ہے وہ دے دوں گی. عامر بھائی، اس طرح صورتحال ہے کہ کیونکہ یہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور پورے پنجاب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم بریفنگ پہ رہتے ہیں، تو ساتھ ساتھ پوائنٹ نوٹ کرتے رہتے ہیں. سینئر میڈم صاحب نے کہا تھا کہ
اب اس کو بریف کر لیں اور جو پوائنٹ یا جس پہ دوبارہ ہم دوسری نشست رکھ لیں گے, تیسری رکھ لیں گے, جس میں ہر چیز کو ہم مطلب جو ہم اس پہ بھی ہم لے لیں گے, ایک پیچھے کا پوائنٹ اس پہ بھی ہم لے لیں گے, تو چیئرمین صاحب کو گزارش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ. چیئرمین صاحب اب یہاں سے جو انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے وہ میرے خیال ہے پوری دنیا میں سب سے اہم مسئلہ ہے, تو اگلی جب بھی میٹنگ ہوگی اس میں انوائرمنٹ کے بارے میں مکمل بریفنگ آنی چاہیے, کیونکہ اس کے ساتھ ہے میڈم کو اتفاقاً جنگلات بھی ہے, فارسٹ, وہ دونوں آپس میں انٹریکشن کرتی ہیں چیزیں, اور دنیا میں اس وقت $17 ٹریلین کے فنڈ موجود ہیں اگر آپ اس کو صحیح کریں. دس از ناٹ اے لون, یہ آپ کا وہ ہے, تو یہ بڑا اہم انہوں نے اسٹیپ اٹھایا ہے, یہ بہت ہاں آنے والی جنریشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر آصف. سر یہ نیکسٹ ہمارا سوشل سیکٹر ہے, اس میں سر جو ہمارے کی انیشیٹیو ہیں جیسے ایجوکیشن میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے, اسکول میلز پروگرام ہے, ہیومن کیپٹل میں ہمارا اسکلڈ پنجاب پروگرام ہے, امپاورنگ وومن تھرو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے, اسی طرح سر ہیلتھ کیئر میں ہے, اور ہمارا سوشل پروٹیکشن کے انیشیٹیو ہیں. یہ سارے ملا کے تقریباً 165 بلین روپے کی سر ایلوکیشن اس سال کی ہے. تو یہ سر جیسے میڈم صاحبہ نے فرمایا کہ ہر انیشیٹیو نیڈز اے فل فلیج بریفنگ, اگر جس پہ بھی آپ چاہیں گے, جیسا کہ سر یہ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری ہے نیچے, یہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. ہمارا ایک ہمت کارڈ ہے, نگہبان کارڈ ہے, اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہے جو چل رہا ہے, تو جس پہ پھر آپ کہیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو دے دیں گے. اوور آل ہمارا جو یہ ایک پرسپیکٹیو سوشل سیکٹر کا وہی ہے. نیکسٹ پہ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب, میں ہماری سمجھ لیں کہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سرپرستی سینئر وزیر صاحبہ کر رہی ہیں, تو ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ جو کوئی آؤٹ پٹ ہو یا جو ذہن میں آئے تو میں ان سے شیئر کرتا ہوں. جیسے ہم سارے پروگرام بہت اچھے کر رہے ہیں, کیا ہم لوگوں کو جینے کا سلیقہ بھی بتا رہے ہیں؟ سپوز کہ 98% لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, تو جو پیدل لوگ ہیں اس کے لیے بھی ہم کچھ سوچ رہے ہیں. اس پہ دیکھیں, ہم 2% لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, ان کے لیے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں, چوڑی سڑکیں بنا رہے ہیں, فلائی اوور بنا رہے ہیں, یو ٹرن بنا رہے ہیں. تو ہم کیونکہ لوکل سطح پہ رہتے ہیں, نزدیک لوگوں کو رہتے ہیں, تو جو 150 فٹ روڈ بن جاتی ہے, کراسنگ پہ ہم لوگوں کو پیدل کے لیے کس طرح ہم سوچ رہے ہیں, اس پہ بھی ہم ایک فل فلج آپ کو ایک میرا خیال ہے ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے, ایک کمیٹی بنانی چاہیے, یا اس پہ ایک مطلب ریسرچ بنائیں کہ دیکھیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر میڈم اکبر چوک میں ایک بہت بڑا ایک نگران حکومت میں فلائی اوور بنا ہے, تو میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہم نے کراس کرنا کیسے کریں. اگر ہم لوہے کا پل بنا لیتے ہیں تو وہ تقریباً 100 سیڑھی ہوتی ہے, جو بزرگ آدمی گرمی میں کیسے اتر جائے گا. میں سنگاپور گیا تو ہر 1-1.5 کلومیٹر بعد ایک اشارہ لگا ہوا ہے, تو لوگ پیدل بھی آسانی سے چلے جاتے ہیں اور گاڑی والی بھی رک کے. وہاں یہاں الٹا صاحب ہو گیا ہے کہ یہ ملک گاڑی والے کہتے ہیں میرا ہے پر پیدل والے کا نہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم پیدل لوگوں کے لیے بنائیں. تو اس پہ بھی ذرا میں سینئر منسٹر صاحب سے کہوں, میری بات اپنے پاس رکھیں, سی ایم صاحبہ تک پہنچائیں اور آپ تک پہنچائیں, اور اس پہ بھی آپ اکبر چوک کا تو جی ویسے سی ایم صاحبہ نے وہ لے لیا ہے, وہ اس پہ ایک یو ٹرن بھی اور پیڈسٹرین ایک برج بھی, اور جیسے آپ نے بات کی اسی طرح موٹر بائکس کے لیے ابھی ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے جو کہ فیروز پور روڈ کے اوپر, ہم پورے فیروز پور روڈ کے اوپر, ابھی ہم بیجنگ میں گئے تو بڑا ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا کہ گاڑی جا رہی ہے, مین روڈز ہیں اور موٹر بائک نظر نہیں آتی. یہاں آپ گاڑی مین روڈ پہ جائیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کون سی موٹر بائک آپ کی گاڑی کے آگے آ جائے گی, کہاں سے لیفٹ مڑ جائے گی, کہاں سے رائٹ مڑ جائے گی. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ مین روڈ ہے, گاڑیاں چل رہی ہیں, اور ساتھ ہی ایک بنا کے سیکشن, اور بالکل روڈ کے ساتھ وہ صرف موٹر بائک کا سیکشن تھا, اور بڑی آسان طریقہ تھا. پھر اس کے سرٹن ایک انٹرونشنز کر کے روڈ کے اوپر ہی یو ٹرنس تھے کہ موٹر بائک خود اپنی ہی روڈ کے اوپر الگ رہے اور پھر پیدل چلنے والوں کا ایک الگ اپنا راستہ ہو. تو ہم وہ پائلٹ کر رہے ہیں, سی ایم صاحبہ نے اپروول دے دی ہے, اور وہ انشاءاللہ پرسوں سے سٹارٹ ہو جائے گا بننا. مین فیروز پور روڈ کے اوپر ہم وہ سٹارٹ کر رہے ہیں, تو اس کی انٹرونشن سے میرے خیال میں کافی فرق پڑے گا. دوسری جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ کی کہ پیدل چلنے والوں کے لیے پیڈسٹرینز اور کس طرح اس کو کیا جائے, تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی, اس پہ بھی آپ بریفنگ لیں. لیکن کہ یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے, جو اب پرائم منسٹر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب وہ چیف منسٹر تھے, تو انہوں نے لاہور کے لیے اور پنجاب کے لیے جو میس ٹرانزٹ کی سوچ تھی ان کے ویژن کی,
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بن گئیں، کیونکہ اگر آج وہ نہ بنی ہوتیں تو نہ گاڑیاں چلنے کی جگہ ہوتی اور نہ موٹر بائک چلنے کی اور نہ پیدل چلنے کی جگہ ہوتی، کیونکہ کہ جس طرح پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، جس طرح لوگوں نے گاڑیاں خریدی، موٹر بائکس خریدے، تو یہ ایک بہت معاملہ اس وقت خراب ہو سکتا تھا. لیکن کیونکہ اس وقت میٹرو بسز جس کو پولیٹکس کی نظر بھی کیا گیا، لیکن کیونکہ ان کا ایک ویژن تھا انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا پورے پنجاب کے اندر. تو چیف منسٹر صاحبہ اسی ویژن کو آگے لیتے ہوئے ایک کمپلیٹ میس ٹرانزٹ اکراس پنجاب، اور وہ صرف یہ نہیں کہ جو بن گئی ہیں میٹرو بسز، جو گرین بسز، جو اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈر بسز ہیں وہ بھی ساری، اور پھر اس کے بعد اگر جب بندہ اترتا ہے تو پھر پیدل چلنے والے کے لیے آگے کیا انتظام ہے، تو اس میں ای بائکس، ای کیبز، اس کا بھی کانسیپٹ. اور پھر جو لاہور ڈویژن ہے اس میں کمپلیٹ ہم ٹرانزیشن پہ جا رہے ہیں آف ای میس ٹرانزٹ، جس میں پنجاب کے اندر لاہور جو کہ انوائرمنٹ کے اوپر اگین فوکسڈ ہے، کلین ایئر پروگرام ابھی ہم نے سائن کیا ہے، اور پورے پنجاب کے اندر جو بسز ہیں وہ ای بسز اور میٹروز مزید. فیصل آباد کی میٹرو ڈسکس ہو رہی ہے، گجرانوالہ کی میٹرو ڈسکس ہو رہی ہے، اسی طرح جہاں جہاں ہیوی ٹریفک بلج ہے اس میں پورا میس ٹرانزٹ کا ایک پروگرام، جس میں اینڈ گھر سے ڈور ٹو ڈور، جس طرح دنیا پوری میں ہوتا ہے کہ آپ گھر گاڑی کھڑی کر کے اپنا پورا سفر کر کے گھر واپس آ سکتے ہیں، اس ویژن کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ اس پہ کام کر رہی ہیں. اور جو آپ کا پیدل چلنے والا معاملہ ہے، اکبر چوک کی آپ نے بات کی، وہ تو انہوں نے آلریڈی لے لیا، لیکن اس کو میں مزید جو ہے وہ آپ کی اس میں ایڈ کر دیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. بس میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم سب سے پہلے جو پیدل لوگ ہیں ان کو دیکھیں. جی جی چیئرمین صاحب، جو میڈم نے بھی بات کی، پہلے بھی میں نے جو پوچھا تھا تو آپ نے اس کا بتایا اسموگ کا 10 سال کا پلان ہے. میٹرو والا اور یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ والا آپ کا، یہ کتنے سال کا پلان ہے؟ اس میں 28 بسیں تو آلریڈی لاہور میرا خیال ہے اس ہفتے آ جائیں گی، شروع ہو گیا پروسیس آنے کا. اور جو کلین ایئر پروگرام ہے اس میں 550 بسز ہیں جو کہ پورے لاہور ڈویژن کے لیے ہیں، اور 650 یا 610 بسز ہیں جو پورے پنجاب کے لیے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کی. وہ اگلے 3 سال میں یہ پورا میس ٹرانزٹ سسٹم جو ای بسز والا ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ خالی بسز نہیں ہیں، اس میں مزید میٹروز ہیں، مزید اورنج ٹرینز ہیں، مزید ای بسز ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ. اب آپ یہ دیکھیں، ہم اسموگ کی بات کرتے ہیں لیکن جو موٹر بائکس کا ٹرانسپورٹ کی کنٹریبیوشن ہے AQI میں اور ایئر پولوشن میں، لیکن اس کا سدباب کرنا ہے، ایگزسٹنگ کو ریپلیس کرنا ہے. ریٹرو فٹنگ کی ایک ہم ابھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک وہ پرزہ لگا کر ٹیکنالوجی میں اس کو ای بائک کو کنورٹ کر دیتے ہیں. پھر بائی بیک پالیسی کے جو 30 سال پرانی بسز ہیں ان کو خرید کے جو ای بسز ہیں اس کو دیا جائے، کیونکہ جن ملکوں نے اسموگ یا AQI بہتر کیا انہوں نے انہی کاموں سے کیا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. میڈم میرا اس سے جڑا ہوا سوال ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں لانگ ٹرم، لیکن ہمارے ملک کا اور ہمارے صوبے کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ لانگ ٹرم ہوتا کچھ نہیں. مطلب آپ 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، 25 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ کیسے یہ میک شیور کرے گا کہ 5 سال تک ہمارا ٹینیور ہے نا اس اسمبلی کا یا اس گورنمنٹ کا، اگلے 5 سال یہی پالیسیز کیری آن کیسے کریں گے؟ ہاؤ ڈو دے میک شیور اباؤٹ دیٹ؟ ہم اچھا کام کریں گے، اگلے 5 سال بھی ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر آپ ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں. پالیسیز ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے کہا پالیسی، یہ پالیسی نہیں ہے. یہ جتنے بھی آپ کو ہم نے پروجیکٹس دکھائے ہیں یہ امپلیمنٹیشن ہے، اس میں کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 10 سال کی پالیسی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 سال کے لیے کوئی انتظار ہے. ہر 3 مہینے کا، ہر 6 مہینے کا، ہر سال کا اس میں ٹارگٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کو کیش دے کر وہ ٹیکنالوجی یا وہ بس یا جو بھی سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. جس طرح ابھی آپ نے کینسر ہاسپٹل دیکھا، یہ کینسر ہاسپٹل 3 مہینے پہلے اناؤنس ہوا تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ اس کی جو نیچے والی بنیادیں ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو پالیسی بے شک 10 سال کی ہو یا پلان 10 سال کا ہو، لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے. اور شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم، یہ 3 فیزز کے اندر پروگرام ہے. شارٹ ٹرم جو ہے وہ رکھا ہی 5 سال کے لیے گیا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح چیف منسٹر صاحبہ کام کر رہی ہیں اور جس طرح ان کا فوکس ہے، کمپلیشن کی جو ڈیٹس ہیں وہ جب آپ بریفنگز لیں گے ڈپارٹمنٹس کی اور ڈفرینٹ اسکیمز کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انپریسیڈنٹڈ سپیڈ کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی یہ 10 سال میں ہوتی رہے گی. جیسے ابھی آپ وائلڈ لائف اور فشریز کا جو دیکھ رہے ہیں، اس میں
ایگریکلچر میں، تو اس میں فشریز کے اندر ایکوا کلچر کے اندر پنجاب کا 100 ٹن 100 ایکر کے اوپر شرمپ فارمنگ کمپلیٹ ہو کے سکسیزفل ماڈل پائلٹ ہو کے ختم ہو کر اب ہم اس کے بڑے پروجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں جو شرمپ فارمنگ کی ایکوا کلچر کی ہے. تو یہ ہے تو وہ 3 سال کا پروجیکٹ، لیکن پائلٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے پچھلے 3 ماہ کے اندر. تو اس طرح کے یہ انیشیٹیوز ہیں انشاءاللہ. اور ایسی بھی ہم چیزیں بنا کے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی آگے، ویسے تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم ہی ہوں گے، لیکن اگر کوئی بھی آئے گا تو اس کی وہ انیشیٹیوز جو ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر کے جائیں گے جس کو وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اسی مقصد اور اسی ویژن اور اسپرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کا جو دیرانی پروگرام ہے اس سوشل پروٹیکشن کے انڈر چل رہا ہے؟ ہمت کارڈ تو اسی میں ہے نا، تو اسی میں ٹھیک دیرانی. ڈاکٹر صاحب آگے آ جائیں. جو وہ ہے یہ تو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں نا جی. یہ سروس انفراسٹرکچر آگے آ جائیں. بس وہ جو آپ نے اچھا وہ پہلے دکھا دیا یوٹیلائزیشن والا، وہ دوبارہ اگر دکھانا چاہتے ہیں تو جی یہ ایک اوور ویو تھا پلاننگ کا. لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہوں گی چیئرمین صاحب، کیونکہ پروونشل اسمبلی کی اوور سائٹ رہے گی، تو جو ممبر نے بھی سوال کیا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے اوپر، کیونکہ یہ فورمز جو ہیں یہ چیف منسٹر صاحبہ کی ہی ریکویسٹ تھی ٹو دا اسپیکر آف دا پروونشل اسمبلی کے ان اسٹینڈنگ کمیٹیز کو فعال کیا جائے. اور بالکل نیشنل اسمبلی کی جس طرح اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں جہاں میں نے 8-9 سال بریفنگز بھی دی ہیں اور بریفنگ لی بھی ہیں، تو اسی ایٹ پار ان نیشنل اسمبلی کے طریقے سے اس اسٹینڈنگ کمیٹیز کو چلایا جائے. تو آپ کی اوور سائٹ رہے گی، تو ایگزیکٹو کی امپلیمنٹیشن، گورننس اور جو پرفارمنس ہے وہ اس کے اوپر اوور سائٹ مانیٹرنگ بھی رہے گی اور وہ بہتر بھی ہوگی. تو ہماری طرف سے یہ ہے. لیکن آپ کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ مزید ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر، ہر انیشیٹو کے اوپر، ہر اسکیم کے اوپر جب کہیں گے ہم آپ کو آ کے یہاں بریفنگ دیں گے. جس ڈپارٹمنٹ کو کہیں گے ہم آپ ان کو بلا کے یہاں بریفنگ دلوائیں گے. ود یور پرمیشن چیئرمین صاحب، میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گی ڈپارٹمنٹ سے کہ ابھی یہاں پہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ آباد جو بارانی ایک ادارہ ہے وہ بھی PND کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایک ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور میرا تعلق بھی بارانی علاقے سے ہے. تو ایک تو میں چاہوں گی کہ اگر وہ ہمیں ایک کمپلیٹ بریفنگ دے دے ریگارڈنگ دے جو بھی ان کے انیشیٹیوز ہیں بارانی علاقے کے حوالے سے، چاہے وہ ڈیمز کے حوالے سے یا ایگریکلچر کے حوالے سے. اور دوسرا میڈم CNM منسٹر، میں آپ کے نوٹس میں ایک اور چیز بھی لانا چاہتی ہوں کہ میڈم CM کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ انیشیٹیو ہے ایگریکلچر کے حوالے سے. انہوں نے کسان کارڈ دیے، ٹریکٹر اسکیم دی، جو کہ بہت زیادہ اپریشیٹ ہوئی عام عوام میں، ہمارے لوگوں میں اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا. لیکن اس میں میں صرف یہ ایک تجویز دینا چاہوں گی کہ ہمارا بارانی علاقہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے حساب سے میدانی علاقے سے فرق ہے، تو اس کو ڈفرینٹ ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. جیسے میڈم CM نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے سیڈس کے اوپر سبسڈی دی، مگر وہ سبسڈی تب آئی جب بارانی علاقے میں کاشت ہو چکی تھی، تو کیونکہ وہاں پہ کاشت تھوڑا سا ٹائم پہلے ہوتی ہے. اور پھر ہمارے بارانی علاقے میں جو لینڈ ہولڈنگز ہیں وہ دوسرے علاقوں سے لوگوں کے مقابلے میں کم ہے، تو وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹریکٹر اسکیم کے لیے یا بہت سارے انیشیٹیوز کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاتے. تو میری صرف اس حوالے سے یہ تجویز ہوگی کہ ایک تو بارانی آباد کا جو ادارہ ہے وہ اپنی کمپلیٹ بریفنگ بھی دے دے گا کہ ان کا کیا ان پٹ رہا ہے ٹورڈز دا ایگریکلچر سیکٹر اینڈ منی ڈیمس. اور پلس میری جو یہ تجاویز ہیں کہ بارانی علاقے کو میدانی علاقے سے ایگریکلچر کے سیکٹر کے حوالے سے تھوڑا سا الگ ٹریٹ کیا جائے تو دیٹ ول بی ویری بینیفیشل. جب بھی کہیں گے ہم آپ کو اس پہ بریفنگ دے دیں گے. جی بہت شکریہ. دوسرا ایک ضرور ایڈ کر دوں، بارانی علاقے نارتھ کا جو ہے، کیونکہ میں خود وہاں سے اس بیلٹ سے بلانگ کرتی ہوں، تو اس میں ہم نے پہلی دفعہ رین واٹر ہارویسٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے اس کو پائلٹ کیا ہے مری کے علاقے میں، مری ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر. اور وہ تقریباً 150 گھر ہیں جس کے اوپر ہم نے رین ہارویسٹنگ کا پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، جو کہ مکمل ہونے جا رہا ہے. وہ اس پہ انسٹالیشنز جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اور جو ابھی میوش نے بات کی ایگریکلچر کی، تو جو کنسرن شو کیا وہ میں منسٹر ایگریکلچر اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو آئی ول کنوے ٹو دیم آلسو. نہیں، بڑا ان کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جس طرح دپالپور ادھر باولپور نگر یا باولپور جائے تو یہاں مربوں بڑے بڑے مربے ہیں یہاں. ہاں جی، یہاں کنار یہ میرا ہے آئی تھنک آپ چکوال کا علاقہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو وہ کنار 2 کنار 4 کنار 8 کنار سے زیادہ چھوٹے چھوٹے مالک ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ اور اس حساب سے پالیسی بنانی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اگلی دفعہ ہم اس پہ ذرا بریفنگ دے دیں. اور دوسرا یہ جو چورستان کی جو تو ان پہ دونوں پہ ذرا رکھ لیں پھر، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے نا جی. میں صاحب سوال ہے سر.
ایک تو جو انہوں نے یہ کیا ہے نا کہ پی این ڈی سے ڈائریکٹ جاتی ہے فنانس، جو پہلے ہوتا تھا اکثر ایم پی ایس کو بھاگ دوڑ کرنا فنڈ ریلیز کے لیے، یہ بہت فاصلہ سر درد ہوا کرتا تھا. یہ انہوں نے شارٹ کی اور اپریشیٹ ہے. اور مجھے 2017 میں تجربہ ہے کہ اس وقت کوئی سپریم کورٹ کا اسٹے آ گیا تو سارے فنڈ رک گئے تھے، تو پھر فنانس ڈپارٹمنٹ بیک ڈیٹوں میں وہ پھر مختلف چیزیں چل کے کوشش کی کچھ ہو جائے. تو یہ انہوں نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے کہ وہ ایکسچینج جب چیزیں منظور دی وہ جا کے ایم پی کو پکڑا دیتا تھا، یہ فنڈ یوں کر دیں، دھکے کھاتے رہتے تھے نا وہ مطلب. تو یہ انہوں نے بہت اچھا کیا، جس مطلب پازیٹیو چیز ہے، اور جو چیز پازیٹیو اس کو ضرور کرنا چاہیے. دوسری میں نے میڈم سے ریکویسٹ کرنا ہے کہ جو اپنا کیا نام ہے ٹینڈنگ ہوئی ہے، دس از اے گڈ. ای ٹینڈنگ کے بعد سفارشیں وغیرہ ختم ہو گئی ہے، کمیشن سسٹم کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے، بلکہ 99%. لیکن جو اس میں سیونگ ہو رہی ہے میڈم، اس میں آپ کی کیا پالیسی ہے؟ مثال 30 کروڑ روپے کی آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے آپ نے ہر ایم پی ایس کو یا مختلف ایم پی ایس کو کہ آپ وہ جو آئیڈینٹیفائی کریں کس علاقے میں یا کہاں کام ہونا چاہیے. اب اس میں جب کیونکہ 25-30% سیونگ ہو رہی ہے، اس سیونگ کو وہاں پہ یوٹیلائز کرنا، چونکہ وہ کام مکمل نہیں ہوا، وہ اس کے لیے آپ کی پالیسی پی این ڈی نے اس کو ریوائز کرنا ہے، اس حصے کو جو پیسے آپ آلریڈی ایلوکیٹ کر چکے ہیں. اس میں جی ابھی تو ہماری وہ سی این ڈبلیو کی جو یہ بھی ایک بہت بڑا جی تاریخی کام ہے ای ٹینڈرنگ کا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ریزسٹنس ہوتی تھی ایٹ آل لیولز کہ یہ ای ٹینڈرنگ کی طرف نہ جائے. اور یہ ایک ہسٹورک چیف منسٹر صاحبہ کا اور بڑا ڈیئرنگ آئی وڈ سے کہ اقدام ہے. اور اس میں سیکرٹری سی این ڈبلیو اور منسٹر سی این ڈبلیو جو ہیں انہوں نے بڑا، کیونکہ یہ ایک لرننگ ایکسپیرینس بھی تھا کہ کیسے سسٹم اس کو ریئیکٹ کرے گا، کیسے اس کو اسٹیک ہولڈر ریئیکٹ کریں گے، کیسے یہ گراؤنڈ لیول کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. کیونکہ جب بھی کوئی ایسا ریفارم ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ٹرانزیشنری پروسیس ہوتا ہے. تو ایک تو جی یہ میں نے ضرور آپ کو بتانا تھا. اس پہ بھی آپ جب کہیں گے کہ پورے ٹینڈرنگ پروسیس کے اوپر کہ کیسے یہ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کیسے، کیونکہ ہر چیز بڑی ٹرانسپیرنٹ اور بڑی پبلک انٹرسٹ اور پبلک ڈومین میں ہے. ہماری ہر چیز جو ہے وہ اس طرح ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت کے اوپر. تو آپ کو ہم ای ٹینڈرنگ پہ بھی دیں گے. جو انہوں نے بات کی سیونگ کے اوپر، وہ ابھی ہمیں کوارٹر کے بعد ایک پتہ چلے گا ورکنگ کہ ہمیں کتنی اس کی مد میں سیونگ ہے. اور پہلا جو فرسٹ ٹینڈر گیا تھا اس میں 10 بلین کی فرسٹ نائٹ کو سیونگ ہوئی تھی، جو ہمیں سی این ڈبلیو نے بریفنگ چیف منسٹر صاحبہ کو دی تھی. تو ابھی کوارٹر کے بعد ہمیں وہ فگر پتہ چلے گا اور پھر اس کے اوپر ہم ڈیسیجن چیف منسٹر صاحبہ جو لیں گی اس کے اوپر. اچھا دوسرا ایک اور سوال تھا، جو ضلع کونسل میں لوکل گورنمنٹ کے فنڈس پڑے ہوئے ہیں، وہ اب دسمبر جنوری آ گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی جی اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے. اس کے بارے میں آپ کو ایک اور بھی خوشخبری جی کہ پنجاب میں پہلی دفعہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہ صفائی اور اس کے ساتھ سیوریج، اور آپ لوگوں کے علاقوں میں آپ لوگوں کی کانسٹیچوئنسی میں صفائی شروع بھی ہو گئی ہوگی، کیونکہ آلموسٹ وہ لانچ ہو گیا ہے پورے پنجاب کے اندر، ستھرا پنجاب کے اس کے اندر. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جی. یہ پہلے کوئی میکانزم موجود نہیں تھا کہ ڈور ٹو ڈور سالڈ ویسٹ کی پوری ایک مینجمنٹ سائیکل. اور ابھی ہم لینڈ فل سائٹس اور ابھی ہم ڈسپوزل سائٹس کے اوپر بھی جا رہے ہیں اس کے اندر ایک کمپلیٹ 360 سائیکل کے اندر. تو جو ضلع کونسل کی جب یہ ستھرا پنجاب شروع ہوا تو کیونکہ فوراً یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنا تھا، تو جو اس کے فنڈز تھے وہ اسی ضلع کے اندر جو پریکیورمنٹ آف مشینری ہے فار ستھرا پنجاب اس کے اندر اس کو یوٹیلائز کیا گیا کچھ اضلاع کے اندر. کیونکہ یہ لوکل گورنمنٹ کا فنڈ ہے تو یہ لوکل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ہی لگنا اس کی امپورٹنس ہے. تو کچھ اضلاع میں تو جی اس کی ری اپروپریشن ہو کر اس کی ضلع کے لیول پہ، یونین کونسل کے لیول پہ ستھرا پنجاب میں سالڈ ویسٹ مشینری پریکیور کی گئی ہے. اور ابھی اس کی بھی ورکنگ اس کوارٹر میں آ جائے گی کہ کتنے اس کے بعد ریمیننگ فنڈز ہیں اور اس کو اسی ضلع کے اندر یوٹیلائز کیا جائے گا. اس میں جو سب سے پازیٹیو چیز ہوئی ہے نا کہ 130 تحصیلوں میں صاف ستھرا پنجاب کے ٹینڈر بھی ہو چکے، کام ہو چکا ہے 130 پہ. اور جو سب سے اس میں اپریشیٹ والی بات وہ ہے کہ تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ جو نا جاب کریٹ ہو رہی ہے. یہ بڑی لوکل. ہاں جی مطلب آپ دیکھیں گند جی میں بچے بھی وہیں کھیلتے تھے، گلیوں میں وہیں بچے. جی پولیو کیا ہے؟ پولیو اسی کنٹامینیشن آف واٹر، کنٹامینیشن آف یہ جو سیوریج ہے اسی سے آپ کا یہ ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو یہ اگلے 6 مہینے میں اتنا فرق نظر آئے گا ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے اندر. اور ستھرا پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ 2 چیزوں پہ روز بریفنگ لیتی ہیں. ایک صبح جو پرائس کنٹرول کے اوپر،
اور دوسرا ستھرا پنجاب کے اوپر. ان کی آتے ہی ڈیش بورڈ کی بریفنگ جو ہوتی ہے وہ ان 2 چیزوں کے اوپر ہوتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ 3 مہینے کے اندر وہ لانچ بھی ہوا, اسٹارٹ بھی ہوا, اور اب اس وقت تمام جگہوں کے اوپر کام شروع بھی ہو چکا ہے. اچھا میڈم, میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہماری 26 تاریخ کو یہاں پہ اسمبلی میں بھی اس کی بریفنگ ہوئی تھی LWMC کے, تو وہ بڑی اچھی چیز ہے. اور جو ہم لوگ خاص کر کے شور میں چاہتے تھے کہ تمام چیزیں جو ہے LWMC لاہور میں تھی, ہر چیز لاہور میں ہو رہا ہوتا ہے, باقی کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ پورے پنجاب میں ایک ستھرا پنجاب کا وہ ہوا. اس میں منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے علیحدہ فنڈ رکھا گیا ہے اور یہ سالڈ مینجمنٹ کا ہے. میری جو گزارش تھی کہ ضلع کونسل میں ان تمام چیزوں کے بعد بھی یہ طے ہوا تھا کہ 37% جو انہوں نے آف دا ریکارڈ بتایا کہ مشینز خریدی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور وہ آپ کو چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں نے ضلع کونسل میں بھی یہ کیا کہ گاؤں میں بھی سیوریج بچھا دیا, یہ کر دیا, اور اس کو مینٹیننس کا کوئی نظام نہیں تھا, اس لیے اس میں 37% کی تو مشین خریدی جائیں گی. اس میں جو باقی ضلع میں فنڈ ہے اس کے بارے میں نا فیصلے کی اس کوارٹر میں ہمارے پاس مشینری کے بعد جو فنڈز رہتے ہیں, کیونکہ ابھی فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہوگا سیپ کے بعد 1 جنوری کو. آج تو آج کھل رہا ہے شاید سیپ, 5 کو, آج تو 5 نہیں کہہ رہے ہیں, آج کھل رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس جو آئے گی ورکنگ, اس کے اکارڈنگلی چیف منسٹر صاحبہ فیصلہ لیں گی. سب اگلی دفعہ جب میٹنگ کریں گے تو ایک میں میڈم جناح ہاسپٹل جو ہے نا اس کا منیٹنگ انچارج بھی مجھے آپ نے بنایا ہے, تو وہاں کام جو ہے نا بڑا سلو ہے ریویپنگ کا. تو میرا PND کے اینڈ پہ ہے یا CNW اینڈ پہ, تو اس پہ جو پورے پنجاب کے ہاسپٹل اس پہ ذرا اگلی دفعہ دیکھیں. نہیں, ہمارے اینڈ پہ تو جی صرف ریلیز ہوتا ہے کام, تو محکمے کے اس پہ ہوتا ہے. تو آپ سیکرٹری صاحب آپ دیکھ لیں جناح ہاسپٹل میں CNW سے پوچھ لیں ریویمپنگ کا. 1 منٹ, میں اسپیشلی میڈم آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی, آپ پرسنلی آئے اور آپ نے بریفنگ دی. آئی تھنک یو ہیو سیٹ انڈر پریسیڈنٹ فار دا منسٹرس, اور تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور ڈپارٹمنٹس. بہت اچھی آپ کی بریفنگ رہی, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ویل بی آسکنگ یو فار مور. Thank you very much. I'd also like to add to what she has just said. It's a commendable effort on your part. پہلے میں نے کسی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں دیکھا کہ منسٹرز آئے ہیں. It's really commendable. میں تمام دوستوں کا بہت شکریہ, میں بہت دوستوں کا شکریہ ادا کر, اور خاص طور پہ اسپیشلی کہ ہمارا پنجابی میں کہتے ہیں ہمارا مان بڑھا, تو سینئر منسٹر صاحب ہمارے ساتھ, ہم توقع کریں گے کہ یہ ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیں جوائن کرتے رہیں, اور ہمارے لیے بڑے یہ ہمارا ہمیں سمجھیں گے کہ ہماری جو یہ کمیٹی ہے یہ مزید مطلب اسٹرانگ فورس پہ جا کے کام کرے گی. تو مجھے نہیں اندازہ تھا, تو اگر ہوتا یا تمام ممبر کو اندازہ ہوتا تو یہ آج کورم پورا ہوتا جی, وہ پورے 15 کے 15 MP ہوتے جی. تو یہ جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جب آپ بلائیں گے تو, کیونکہ یہ فورم اس کی افادیت میں نے نیشنل اسمبلی میں دیکھی ہے خود, اور میں نے آپ کو کہا کہ کبھی ہم ٹیبل کے اس طرف تھے, کبھی ہم ٹیبل کے اس طرف تھے. تو اگر میں آؤں گی تو کل میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ اگر ہم ادھر ہوں تو یہاں بھی وزیر آئیں, تو انشاءاللہ آپ جب بلائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, تمام دوستوں کا بہت شکریہ میڈم, بہت تھینک یو جی.